أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں۔ تربص 4 اشہر، 4 مہینے کا انتظار ہے۔ فإن فاؤوا، پس اگر وہ اس عرصے میں لوٹ گئے، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالی گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا پکا ارادہ کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ آج ہے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، آیت نمبر 226 اور آیت نمبر 227، یہ 2 آیتیں۔ اس میں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے، یہاں سے تقریباً طلاق، عدت اور رضاعت، دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے زیادہ تر اس سے متعلق احکام ہے۔ پہلا مسئلہ ہے ایلا کا، لفظی ایلا یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی یہ چیزیں تھیں۔ دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہ اصل میں تھے ملت ابراہیمی والے۔ جتنے بھی قبائل عرب ہیں، جزیرۃ العرب کے لوگ تھے مشرکین، وہ اصل میں تھے ملت ابراہیمی والے۔ وقت کے ساتھ جہالت میں چلے گئے تھے، شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، خرابیوں میں پڑ گئے تھے، ورنہ تھے وہ ملت ابراہیمی والے۔ تو وہ چیزیں ان میں تھی، لیکن اس کا استعمال جہالت کی وجہ سے غلط کرتے تھے۔ ایک تو طلاق کی کوئی حد بندی نہیں تھی، جتنی طلاقیں دیتے رہو بیوی کو روکتے رہو، ستاتے تھے۔ اسلام نے آ کے اس کے لیے ایک حد بندی کی، اس کے لیے حدود متعین کیے کہ عورت، اور اسلام نے آ کے عورت کو تحفظ دیا کسی بھی حوالے سے۔ جتنے بھی حوالہ جا پڑھیں گے کہ عورت کو تم ایک جانور کی طرح مت سمجھو کہ طلاق دیتے رہو روکتے رہو، طلاق دیتے رہو روتے رہو، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ یتیم کے مسئلے کو حل فرمایا، پھر عورت کے مسئلے کو حل فرمایا۔ ایک مسئلہ تھا ایلا کا۔ ایلا کا مطلب لفظی ایلا کے معنی ہے قسم کھانا۔ ایلا اس کا معنی ہے قسم کھانا۔ مراد کیا ہے؟ ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ 4 صورتیں ہیں۔ ایک آدمی نے قسم کھائی، اپنی بیوی سے کہا خدا کی قسم میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا، بس اتنا کہہ دیا کہ خدا کی قسم میں آپ سے ازدواجی تعلق نہیں رکھوں گا۔ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے میں وہ تعلق نہیں رکھوں گا، ٹائم مقرر نہیں کیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کہا کہ 4 مہینے تک میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، 4 مہینے فکس کر دیے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ کا ٹائم رکھا، مقرر کر دیا، 5 مہینے تک، 6 مہینے تک، 7 مہینے تک، 8 مہینے تک، جو بھی ٹائم مقرر کر کے کہ اتنے مہینے تک میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، لیکن 4 مہینے یا اس سے زیادہ ہو۔ اگر 4 مہینے سے زیادہ کوئی ٹائم مقرر کر لیا یا ٹائم مقرر نہیں کیا، مطلقاً کہہ دیا کہ میں کبھی آپ کے قریب نہیں آؤں گا، تو ان صورتوں کے اندر اگر 4 مہینے کے اندر اس نے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، حقوق زوجیت ادا کر لیے، قسم کا کفارہ ادا کر لے، نکاح برقرار ہے۔ قسم کا کفارہ دے دے، جو قسم کا کفارہ کل ہم نے پڑھا، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا لے، اور اگر وہ نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھیں لگاتار، اس کا ذکر کل گزرا۔ تو وہ اس دوران کیا کر لے، 4 مہینے کے اندر کسی بھی وقت کیا کریں،
اپنا تعلق بحال کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر لے، نکاح برقرار ہے۔ اور اگر 4 مہینے گزر گئے تو یہ نکاح اس کا ٹوٹ گیا، طلاق بائن پڑ جائے گی۔ طلاق بائن اس طلاق کو کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن حلالے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ایک طلاق زندگی میں دی ہے، 2 طلاقیں دی ہے، یا جو خلع کی صورت ہوتی ہے، جو ایسے آج کل خلع ہے، خلع کی صورت ہے، یا یہ ایلا کا مسئلہ ہے جو میں نے ذکر کیا، ان صورتوں میں پڑے گی طلاق بائن۔ اور طلاق بائن کا مطلب یہ پرانا نکاح ختم ہو گیا، عورت عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اگر دونوں میاں بیوی چاہے پھر سے نیا نکاح کر سکتے ہیں، نیا مہر رکھا جائے گا اور نیا نکاح کیا جائے گا، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر 4 مہینے سے کم کی اس نے قسم کھائی ہے، میں 2 مہینے تک آپ کے قریب نہیں آؤں گا، 3 مہینے قریب نہیں آؤں گا، اگر ٹائم گزر گیا بس ختم، دوبارہ بحال ہو جائے گا، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر 2 مہینے کے اندر چلا گیا، قسم توڑ دی، کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایلا کا مسئلہ۔ اور اگر قسم نہیں کھائی، جیسے آج کل بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، عورت جا کے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہے، میاں بیوی میں چپقلش ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، بیوی چلی جاتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہے، سال گزر جاتے ہیں، عرصہ گزر جاتا ہے، اور یا پھر ویسے تعلق ختم ہو جاتا ہے، دونوں میاں بیوی تعلق نہیں رکھتے۔ اگر ایلا نہیں کیا ہے، قسم نہیں کھائی ہے، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، نکاح ٹوٹے گا نہیں، اور وہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اتنے عرصے تک بیٹھنا یا اس طریقے سے رشتہ ہے، یہ آج کل اللہ کا اتنا بڑا عذاب ہے ہمارے معاشرے پر، جہالت۔ ہمارے معاشرے میں دینداری نظر آئے گی، علم نظر نہیں آئے گا۔ دیندار لوگ مل جائیں گے، علم کی اتنی کمی ہوتی ہے۔ کبھی ہمارے دیندار حضرات اتنی بڑی کمزوریاں دکھا دیتے ہیں، میں تو آئے دن یہ مسائل سنتا رہتا ہوں نا، آتے رہتے مسائل، بہت کمزوریاں ہوتی ہیں اس میں۔ اب یہ بھی ایک جہالت ہے، دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ ہے، بیٹھے ہوئے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہو، ادھر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں، اور یہ جہالت ہے۔ اور پھر دیکھیں انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بھائی اگر آپ نے گھر بنانا ہے، مل بیٹھ کے ایک سنجیدہ فیصلہ کر لو، نہیں لگتا دل نہیں بسا سکتے ہو، ختم کرو اس کو، ایک دوسرے کو آزاد کرو۔ ہوتا ہی ہے وہ گھر الجھا رہتا ہے، وہ کہتے کہ بچوں کی وجہ سے میں بیٹھا ہوں، وہ کہتے میں، اچھا یہ نظر نہیں آتا کہ انسان کو پہلے اپنا ایمان بچانا چاہیے، اپنی عزت ہے، اپنا ایمان ہے، اپنا دین ہے، وہ بچوں کی وجہ سے بیٹھا، اور سب گزر جاتا ہے۔ کتنے مسائل میں نے دیکھے 2 3 سال تک بھی بیٹھی ہوئی، اور اب بالکل وہ نہیں، اب بیچارہ مرد گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک صاف شفاف معاشرے کا حکم دیتا ہے۔ تمہارے بچے بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ جائے، مناسب رشتہ ملے، شادیاں کرو، یہ چیزیں کرو، گھر آباد کرو، زندگیوں کو صاف کرو۔ انگریز نے آ کے ہمارا سب کچھ بگاڑ دیا، خود خراب ہے، نکاح کا تصور بالکل بگڑ چکا ہے ان کے یہاں، ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق ہے، کیونکہ ہم اسی ماحول میں رہتے ہیں۔ تو یہ ایلا کا مسئلہ ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، فرمایا تربص 4 اشہر، 4 مہینے کا انتظار ہے۔ اگر 4 مہینے کے اندر فإن فاؤوا، بس اگر اس عرصے کے اندر لوٹ آئے، تعلق قائم کر لیا، قسم کا کفارہ ادا کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالی گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر انہوں نے طلاق کا پکا ارادہ کر لیا، کیا مانے طلاق کا پکا ارادہ کر لیا؟ کہ بس نکاح کو ختم کر جائے، بس 4 مہینے تک وہ نہیں جا رہا ہے، اور 4 مہینے کا ٹائم پورا ہو گیا، 4 مہینے پورے ہو گئے، خود بخود نکاح ٹوٹ گیا، یہ ہے طلاق کا ارادہ۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا پکا ارادہ کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔